کہ وہ ایکویرینس کے جا رہا ہے زائچے کے چوتھے گھر میں. اچھا چوتھا گھر ہوتا ہے کہ انسان کو پیسہ ڈائریکٹ صورت میں نہ ملے لیکن اس کو ایسٹ مل جائے. یعنی کہ وہ گھر لینا چاہ رہا ہے, سواری لینا چاہ رہا ہے, وہ کوئی پراپرٹی لینا چاہ رہا ہے, کوئی زرعی زمین لینا چاہ رہا ہے, اس کو اس کا حصول مل جائے. تو اس اعتبار سے ایکویرینس کے لیے بھی یہ اگلے آنے والے مہینے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں. غیبی طور پہ اللہ تعالیٰ مدد دے دے, رکی ہوئی پیمنٹس مل جائے, کسی سے قرض لینا ہے قرض مل جائے, اور یا پھر کم محنت کرنے سے زیادہ فائدہ مل جائے کہ انسان کو خود سے نہیں پتا ہوتا کہ کہاں کہاں سے اس کو پیسے مل جاتے ہیں. یا کوئی وراثتی پراپرٹی آپ کو ملنی ہے, کوئی وراثت کا حصہ ملنا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل. آج ہم موجود ہیں, بلکہ میں ایسے یہ کہوں گا کہ یہ میری آج بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں آج خوبصورت شخصیت سید مصور علی زنجانی صاحب کے ساتھ ان کے در پہ بیٹھا ہوں. تو جب لفظ زنجان آ جاتا ہے تو ان کا جو شجر نسب ہے وہ حضرت زنجانی رحمۃ اللہ علیہ, میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا مزار اقدس جو ہے وہ چاہ میرا میں ہے. اور یہ ایسی شخصیت ہے کہ جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیر بھائی تھے, اور انہوں نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی کہ آپ وہاں پر اسلام کو پنجاب میں پھیلائیں. تو یہ میرے 100 رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. میری والدہ بہت عقیدت رکھتی تھی اور وہ پیدل سفر کر کے جایا کرتی تھی. تو آج ان کی روح بھی خوش ہو رہی ہوگی کہ ان کا بیٹا آج ان کے در پر آ گیا. تو ٹاپک کا آغاز کرتا ہوں, جو کہ اتنے اچھے لوگوں کے پاس میں آ جاؤں تو ظاہر ہے کہ آپ کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیا حال ہے جناب؟ اللہ کا احسان ہے, کرم ہے. میری والدہ مجھے ایک دفعہ لے گئی, میں اکثر ان کے ساتھ جایا کرتا تھا. صحیح. ان کی عادت تھی کہ ہر 11ویں شریف کو یا اس سے پہلے جب بھی کوئی روٹین ہوتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ مجھے میں چلی جاؤں گی وہاں پر, تو آپ نے واپسی پہ مجھے لے لینا. وہ مطلب داتا گنج بخش تک آ جاتی تھیں. بعض دفعہ یہ ہوتا تھا مجھے چھٹی ہوتی تھی تو میں ان کو آفس سے چھٹی تو میں ان کو, یا اسکول گوئنگ تھا جب کالج گوئنگ ہوا تو میں انہیں دربار پہ بھی لے جاتا تھا. ماشاء اللہ. تو ایک دفعہ وہ مجھے اندر لے کے گئی ہیں تو انہوں نے ایسے وہاں پہ دعا کی ہے, نمک پڑا ہوا تھا, مجھے بھی کھلایا, ہر درگاہ پہ نمک پڑا ہوتا ہے. تو جب باہر آئے نا تو میں نے دیکھا کہ مین گیٹ پر ایک تھڑے بنے ہوتے تھے, تو بالکل وہاں پہ ایک بزرگ بیٹھے تھے جن کی سفید داڑھی اور سفید لباس, ان پہ میری نظر نہیں ٹھہر رہی تھی. تو میری والدہ صاحبہ نے مجھے کہا کہ ندیم لوگ اندر ڈھونڈ رہے ہیں, وہ باہر بیٹھے. اس کے بعد جب میں نے دیکھا تو وہ ایک سم میری نظروں کے آگے مطلب ختم غائب ہو گئے. تو میری امی نے کہا کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مطلب دکھائی ہے چیز. بالکل صحیح. تو یہ جو آپ میرے ساتھ محنت کرتے ہو یا میری خدمت کرتے ہو یہ اس کا صلہ ہے. تو میں تو آج بڑا اپنے کو خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں. اور جب میرا بیٹا فلک لے کر آیا اور آپ کا میں نے بورڈ دیکھا تو میں کہا یار تم مجھے کہاں لے آئے. یہ تو ہماری آپ کی محبت ہے, عقیدت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت کے ساتھ سادات کے ساتھ آپ کی محبت ہے جو کہ ایک ہر شریف النفس انسان میں, اور جو معرفت اہل بیت رکھنے والا ہوتا ہے, جو کہ سنت کے اکارڈنگلی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اور اسپیشلی جس کی تربیت جو ہے وہ اتنی روحانی شخصیت نے کی ہو, جیسے کہ آپ اپنی والدہ کا ذکر کر رہے تھے, تو نو ڈاؤٹ انہوں نے آپ کی تربیت بھی بڑے روحانی طور کے اوپر کی ہوگی. نہیں میں بہت گناہ گار ہو گیا جی, اللہ تعالیٰ ہم بھی اپنے آپ کو گناہ گار دنیا داری میں, اور میرے خیال سے آج کل کے دور میں ہر انسان جو کہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے, تسلیم کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں حقیقتاً وہی جو ہے ایک صحیح راہ صراط کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے میری اتنی ایک لمبی تعریف کر دی. اصل میں یہ تعریف جو ہے یہ ان بزرگوں کی ہے جس نسبت سے جو ہے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. سر اپنا بتائیے تھوڑا سا ناصر. میں بالکل, آپ نے تھوڑا سا ذکر تو کر دیا, اس میں آپ بتا دیتا ہوں. بیسیکلی ہمارا سلسلہ نسب جو ہے یہ سادات خاندان جو کہ زنجانی خاندان ہے, اور یہ جا کے حضرت میرا حسین زنجانی سے سلسلہ نسب مل جاتا ہے. اس میں میری اپنی ذاتی 22ویں پشت جو ہے یہ جا کے حضرت میرا حسین زنجانی کے ساتھ ملتی ہے, جو کہ پیر بھائی ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے,
اور داتا گنج بخش کی جو ہم اپنی کتاب دیکھیں جو کہ ان کی اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے تصنیف جو کہ کشف المجوب کے نام سے ہے، اس میں انہوں نے بڑا ایک تفصیلی ذکر اس میں کیا ہے جس میں انہوں نے اس چیز کا بھی بڑی احساس ندامت کے ساتھ ایک ذکر کیا ہوا ہے ایک واقعے کا جو کہ منسوب ہے حضرت میرا حسین زنجانی سرکار سے، کہ انہوں نے اس چیز کا کہا ہے کہ مجھے اپنی ساری زندگی اپنے استاد کی صرف ایک میں نے حکم عدولی کی تھی، یا حکم عدولی بھی نہیں، ایک دفعہ ان کا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے سوال کیا تھا، اور وہ سوال اس کے اوپر تھا کہ جب ان کی تربیت گاہ اوبویسلی ایران کے شہر میں تھی تو وہاں پہ استاد نے ان کو حکم دیا کہ تم نہ لاہور چلے جاؤ داتا گنج بخش سرکار کو. تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے آگے سے صرف اتنا ان سے پوچھا کہ میں وہاں پہ لاہور جا کے کیا کروں گا، ادھر میرے آلریڈی روحانی پیر بھائی جو ہے میرا حسین زنجانی جو ہے وہاں پہ موجود ہیں. تو پھر ان کے استاد جو کہ روحانی استاد تھے انہوں نے سختی سے بولا کہ تمہیں میں نے بولا ہے تو تم چلے جاؤ. تو داتا گنج بخش پھر کتاب میں یہی چیز آگے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں یہاں پہ لاہور انٹر ہوا تو لاہور اس وقت 12 دروازوں کے اندر ہوا کرتا تھا، اور حضرت میرا حسین زنجانی جو ہے یہاں پہ بر صغیر پاک و ہند میں اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ آئے تھے، ٹوٹل 3 بھائی تھے یہاں پہ آئے، اور برسہ برس کی روحانی دور کے اوپر تبلیغ کے بعد، ریاضت کے بعد، خدمات کے بعد صرف ایک ہندو شخص پہلا جو ہے وہ بھی کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا. وہ کوڑز کے مرض سے جب ان کے ہاتھ سے اس کو شفا ملی تو وہ مسلمان ہوا، وہ خود مسلمان ہوا، تو اس نے اپنی پوری فیملی کو، اپنے ملازمین کو جو ہے وہ مسلمان کیا. تو وہ پہلا شخص تھا جو کہ اس بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان ہوا تھا. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ چل پڑا، اور اس کے بعد جو روحانی دور کے اوپر ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی شہر میں کوئی نہ کوئی روحانی ہستی جو ہے وہ ضرور خدمت انجام دے رہی ہوتی ہے، چاہے وہ ظاہری دے رہی ہو، چاہے وہ پردہ نشینی میں دے رہی ہو، لیکن کوئی بھی شہر روحانیت سے خالی قطعی نہیں ہوتا. اسی طرح جب داتا گنج بخش سرکار جو ہے وہ لاہور کے دروازوں میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دروازہ سے ایک جنازہ نکل رہا تھا. انہوں نے لوگوں سے مخاطب کر کے پوچھا کہ یہ جنازہ کس کا جا رہا ہے؟ تو لوگوں سے پوچھنے پہ پتہ لگا تھا کہ یہ جنازہ جو ہے وہ میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا جا رہا ہے. تو تب ان کو پتہ لگا کہ ان کے استاد نے کیوں ان کو بولا کہ لاہور چلے جائیں. تو لاہور آ کے پھر انہوں نے جو وہ محنت جو کہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس شہر میں کی تھی پورے خطے میں، اس محنت کو روحانی طور پہ پھر آگے وہ لے کے چلے، اور اب لاہور کے شہر کو داتا کی نگری کے نام سے جانا جاتا ہے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اس پورے خطے میں اسلام کی تبلیغ اور اسلام کا پودا جو ہے وہ لگایا ہے، اور پھر دور شہروں سے بھی پھر یہاں کے لوگ بھی جو ہے مسلمان ہونا شروع ہوئے، لوگ باہر سے مائگریٹ ہو کے یہاں پہ آنا شروع ہوئے. تو ہمارا جو سلسلہ نسب ہے جا کے حضرت میرا حسین زنجانی سے مل جاتا. زنجانی لقب جو ہے جب وہ مائگریٹ ہو کے آئے اپنے شہر سے جو کہ ایران کا شہر ہے زنجان، وہاں سے جب وہ مائگریٹ ہو گیا تو انہیں اپنے شہر کی یاد میں اپنے نام کے ساتھ زنجانی لکھی. ویسے ہمارا سلسلہ نسب جا کے مل جاتا ہے امام تقی علیہ السلام سے، اور امام تقی علیہ السلام کی نسبت سے پھر یہ چلا جاتا ہے امام حسین علی مقام علیہ السلام سے، اور پھر وہاں پہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ. اور پھر ہمارے جو جد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ واحد ایک سید کا لقب جو ہے میرے خیال سے وہ لقب ہے، وہ عزت ہے، وہ نسبت ہے جو کہ ہر سید کی ہوتی ہے کہ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لنک اپ ہوتی ہے، اور وہ صرف انہی کی لنک اپ ہوتی ہے جو کہ اولاد حسنین کریمین ہیں، جو کہ امام حسین علی مقام اور امام حسن کی اولادوں میں سے آگے سے اولاد ہیں. ان کی نسبت کی وجہ سے، نبی کی نسبت کی وجہ سے جو ہے وہ سید کو ایک عزت دی جا رہی ہوتی ہے. اور اس میں زیادہ تر دیکھا گیا ہے جو کہ ہمارے ایسے علاقے جو کہ بلوچستان میں ہیں، سندھ میں ہیں، اور بہت سارے ایسے علاقے جو کہ جنوبی پنجاب والی سائڈ پہ ہیں، وہاں پہ سادات کی بہت زیادہ عزت کی جا رہی ہوتی ہے. ایون کہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر سندھ کے کسی بھی پورے خطے میں یا ریجن میں، علاقے میں اگر کوئی جرگہ بیٹھ جاتا ہے، کوئی ایون قتل کے اوپر بھی کوئی جرگہ بیٹھ جاتا ہے، کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، مسئلہ ہو جاتا ہے، تو دونوں فریقین میں سے جس پارٹی کے پاس سید جو ہے وہ چل کے آ جاتا ہے تو وہ دوسری پارٹی اس کے احترام میں جو ہے وہ اپنا کیس وڈرا کر دیتی ہے. تو یہ مسالت ہو جاتی ہے. تو یہ ایک نا نسبت کی بات ہے، معرفت کی بات ہے، اور عقیدت کی بات ہے. تو جس کو محبت اہل بیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، معرفت اہل بیت ہوتی ہے، تو وہی اس رتبے کو سمجھ رہا ہوتا ہے. جن کو محبت معرفت اہل بیت نہیں ہوتی اور بغض علی میں ہوتے ہیں تو وہ پھر اس رتبے کو بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور وہ پھر عقیدت بھی نہیں دے رہے ہوتے. اور اس میں جو ہے وہ قطعاً ہمارا اپنا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا.
اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا منشا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سلسلے میں بس دیکھنا میرے دل میں عقیدت تھی تو دیکھیں اللہ میرا مجھے اتنے سے کہاں پہنچا دی. یہ آپ کی عقیدت اور محبت تھی, اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ مخصوص وقت ہوتا ہے ہر ایک کا ملنے کا, ٹائم ہوتا ہے. کہ اللہ نے جب وہ مخصوص وقت لکھا ہوتا ہے تو لوگ جو ہے وہ تب دنیا میں مل جاتے ہیں. تو ابھی میرے خیال سے ہم ان ناظرین کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ بات تھوڑی لمبی ہوگی سلسلہ نسب کے اوپر. تو میرے خیال سے آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے فائنینشلی طور کے اوپر. ہاں جی, وہ ایسے بروج کیونکہ آپ ماشاءاللہ اسٹرالوجر بھی ہیں, نیورولوجسٹ بھی ہیں اور اسلامی اسکالر ہیں. اس میں کیونکہ ہمارا سلسلہ نسب جو چل رہا ہے نا, اس میں میرے دادا حضور نے ہمارا یہ سلسلہ سٹارٹ کیا تھا جب پاکستان بنا تھا 1947 میں. وہ اپنے گاؤں سے جب مائیگریٹ ہو کے لاہور شہر میں آئے, جو کہ پسیاں والا ان کا گاؤں تھا ناروال کے قریب, وہاں سے وہ مائیگریٹ کر کے لاہور آئے تھے, اور لاہور میں پھر آ کے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا ہمارا مکتبہ آئینہ قسمت کے نام سے میگزین, جو کہ ابھی ماشاءاللہ 75+ ایئر میں چل رہا ہے, ہر مہینے پرنٹ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ سال بعد آتی ہے زنجانی جنتری, اور علمی چیزیں ہوتی ہیں. ہاں بالکل, یہ میگزین ہے, ہر مہینے آ رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح زنجانی جنتری ہے جو کہ سال بعد آ رہی ہوتی ہے. تو اس میں ہماری خدمات ہوتی ہیں علم نجوم کے حوالے سے, علم نجوم کے حوالے سے, اعمال کے حوالے سے, وظائف کے حوالے سے, جفر کے حوالے سے, رمل کے حوالے سے, نمرولوجی کے حوالے سے, جتنی بھی اکلٹ سائنسز ہے اس کو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا حصہ ہم اس کو یکجا کر کے ایک جگہ کے اوپر اکٹھا کریں. تو علم نجوم کی کیونکہ میری اسپیسیفیکیشنز ہیں, مین ایکسپرٹیز ہیں, اس اعتبار سے ہم لوگ اگر دیکھیں نا منتھ آف مئی کو, منتھ آف مئی میں ابھی میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ایک بہت ہی خوشبخت سادہ اکبر ستارہ جوپیٹر, جو کہ تعلق رکھتا ہے روحانیت سے, خوشبختی سے, پازیٹیوٹی سے, اور پازیٹیوٹی کے ساتھ ساتھ مال سے, آمدن سے. جوپیٹر اپنا ہاؤس چینج کرنے جا رہا ہے فرسٹ ویک آف اپریل میں ہی, ایریس سے چلا جائے گا یہ ٹارس میں, اکارڈنگ ٹو ویدک اسٹرالوجی. تو اس میں جب ٹارس میں چلا جائے گا تو ٹارس جو ہے وہ ایریز والوں کے لیے آمدن اور روپے پیسے کا گھر ہے. اس اعتبار سے پورا مہینہ مئی کا, نہ صرف مئی کا بلکہ جون, جولائی, اگست, اگلے آنے والے مہینے جب جب اچھی ٹرانزٹری پوزیشنز بنیں گی, اسپیکٹس بنیں گی, تو ایریز والوں کو مالی طور کے اوپر خوش بختی ملنا شروع ہوگی. یہ ایک بہت اچھی پازیٹیو چیز ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ دیکھیں تو زائچہ میں لیو والوں کے لیے, لیو کے یہ چلا جائے گا زائچہ کے 10ویں گھر میں. 10واں گھر ہوتا ہے انسان کا عزت کا, کریئر کا, رتبے کا, ذاتی بزنس کا, یا کریئر میں آگے آنے والی اپرچونٹیز کا. تو لیو والوں کے لیے بھی منتھ آف مئی, جون, جولائی, اگلے آنے والے سارے مہینے لیو والوں کے لیے بھی بہت زیادہ عزت, رتبے, کریئر میں آگے بڑھنا, لوگوں سے رسپیکٹ مل جانا, عزت مل جانا, اس اعتبار سے بہت زیادہ خوشبخت اور نیک انشاءاللہ رہنے والا. یہ 2 زوڈک سائن جو ہیں وہ مین اگر ہم لوگ دیکھیں. اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں جس میں اسکارپیو بہت امپورٹنٹ ہے. اسکارپیو کے زائچے میں یہ آ رہا ہے بیسیکلی 7ویں گھر میں. کوئی بھی پلانٹ جب اپوزٹ ہاؤس میں ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی 7ویں نظر سے, ہر پلانٹ 7ویں نظر سے اپنے سامنے والے ہاؤس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس میں کچھ پلانٹس ایسے ہیں جن میں جوپیٹر ہے, مارس ہے, سیٹرن ہے, کہ یہ 7ویں نظر کے علاوہ 2 مزید نظریں بھی دوسرے ہاؤسز کو دیکھتا ہے. اس اعتبار سے جوپیٹر 7ویں نظر سے کیونکہ دیکھ رہا ہوگا اسکارپیو کو جہاں پہ آمدنی کے اعتبار سے بینیفٹ, فائدہ تو چلے مل رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک اچھی چیز یہ ہونے جا رہی ہے کہ اسکارپینز والے جو ہیں وہ مذہب, روحانیت, فلاحی کام, اسپرچولیٹی, اس کی طرف اپنی سوچ کو بہت زیادہ انکلائنڈ کرنا شروع کر دیں. اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا, بلیسنگز کرنا, ان سب چیزوں کی طرف آنا شروع ہوں گے. اس کے علاوہ ہم لوگ آگے بڑھیں تو ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ زوڈک سائن ایک اور آ جاتا ہے, اور وہ امپورٹنٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس جس میں ہے کیپریکون. کیپریکون کے یہ جا رہا ہے 5ویں گھر میں. 5واں گھر ہوتا ہے اگر آپ کوئی پرائز ون کرتے ہیں, آپ کوئی لاٹری خرید لیتے ہیں, آپ کے پاس کوئی پرائز بانڈز پڑے ہوتے ہیں, تو 5واں گھر انسان کو انعامی اسکیموں سے فائدہ دلاتا ہے. اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کہ محبت اور چاہتے ہیں کہ محبت کا اظہار ہو جائے یا محبت کا حصول ہو جائے, وصل محبوب ہو جائے, تو اس اعتبار سے کیپریکونینز کے لیے بھی یہ اگلے آنے والے 3-4 مہینے بہت امپورٹنٹ ہوں گے. مطلب ان کو ڈبل فائدہ ہو رہا ہے, جیک پاٹ لگنے کا بھی ہے اور ساتھ یہ کہ ان کو محبت ہو جائے گی. سیکنڈلی ایکویرینز کو دیکھا جائے تو ایکویرینز کے لیے بھی یہ بہت زیادہ خوشبخت مہینے ہوں گے, کیونکہ ایکویرینز کے آ رہا ہے زائچے کے 4تھے گھر میں. 4تھا گھر ہوتا ہے کہ انسان کو پیسہ ڈائریکٹ صورت میں نہ ملے لیکن اس کو ایسٹ مل جائے, یعنی کہ وہ گھر لینا چاہ رہا ہے, سواری لینا چاہ رہا ہے,
وہ کوئی پراپرٹی لینا چاہ رہا ہے, کوئی زرعی زمین لینا چاہ رہا ہے, اس کو اس کا حصول مل جائے. تو اس اعتبار سے ایکویرینز کے لیے بھی یہ اگلے آنے والے مہینے بہت زیادہ اچھے اور نیک مہینے. تو یہ وہ زوڈک سائنز ہیں جن کو تو فائنینشلی طور پہ یا ایسٹ فارم میں یا غیبی طور کے اوپر کہیں نہ کہیں سے بینیفٹ ملنا شروع ہو جائے. اس کے علاوہ ایک زوڈک سائن جو وہ مس میں نے کر دیا پہلے, کیونکہ ہم لوگ صرف فائنینسز کو فوکس کر رہے تھے. ایک زوڈک سائن جس کی یہاں میں بات کروں گا لبرا کی. لبرا کے یہ آ رہا ہے زائچہ کے 8ویں گھر میں. 8واں گھر ہوتا ہے انسان کو غیبی طور پہ اللہ تعالیٰ مدد دے دے, رکی ہوئی پیمنٹس مل جائے, کسی سے قرض لینا ہے قرض مل جائے, اور یا پھر کم محنت کرنے سے زیادہ فائدہ مل جائے کہ انسان کو خود سے نہیں پتا ہوتا کہ کہاں کہاں سے اس کو پیسے مل جاتے ہیں. یا کوئی وراثتی پراپرٹی آپ کو ملنی ہے, کوئی وراثت کا حصہ ملنا ہے, تو اس اعتبار سے اگلے آنے والے 3-4 مہینے لبرنز والوں کے لیے اس اعتبار سے بھی بہت انشاءاللہ نیک ہے. تو یہ وہ زوڈک سائنز ہے جن کو تو اگلے آنے والے 3-4 مہینوں میں, صرف مئی میں نہیں, اگلے آنے والے 3-4 مہینوں میں ان کو اچھا خاصا فائدہ ملے گا انشاءاللہ, فائدہ ہونے والا. اچھا ایک میرا سوال ہے, جیسے مطلب کیوریس کا آپ نے بتایا کہ یہ گھر خرید لے سکتے ہیں, کوئی پراپرٹی وغیرہ میں ان کو مل سکتا ہے. اسی طرح جیسے لیو یا اسکارپیو یا کیپریکارن یا ایریس, ان میں سے مطلب کوئی مالی طور پر بڑے ہی مطلب جیسے کمزور ہیں, تو مطلب ان کی استعداد نہیں ہے کہ وہ گھر بھی خرید سکے, رینٹ پہ رہ رہے ہیں یا مطلب. تو سر اس میں رینٹ کا گھر وہ اگر چینج کرنا چاہ رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ایک رینٹ کے گھر سے پریشان ہے, کسی دوسرے اچھے گھر میں جانا چاہ رہے ہیں, ایک کمرے پہ رہ رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کوئی 2 کمرے کے مکان میں چلے جائیں, تو ان کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی. تو ایسا سلسلہ بن سکتا ہے جیسے ان کا کوئی مثلا کسی کا ذاتی پراپرٹی لینا چاہ رہے ہیں, ذاتی پراپرٹی لینا چاہ رہے ہیں, جیسے کہ اسپیشلی میں نے بتایا کہ کیپریکارنینز کے حوالے سے کہ اس پورے اگلے آنے والے مہینوں میں اگر کیپریکارنینز اپنے پاس پرائز بانڈز رکھنا شروع کر دیں تو یہ ممکن ہے کہ ان کا کوئی اچھا پرائز بانڈ لگ جائے. پرائز بانڈ لگے گا تو آپ اس کو آبویسلی کسی اچھے کام میں یوز کریں گے. یہ دور جا رہا ہے معاشی طور پہ, مطلب جو بیچارے لوگ رینٹ پہ رہ رہے ہیں ان کی تو خواہش ہوتی ہے کہ تاکہ چھت ہو جائے, 1 مہینہ ایسے ہی آ جاتا ہے, پھر وہ دوسرے ان کے بیسک ضروریات پوری نہیں ہوتی, بالکل کرایہ سر پہ چڑھ جاتا ہے. بالکل ایسی. اور اس میں ایسے تمام زوڈک سائنس جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا, اب ان کی ناراضگی آپ کو نیچے کمنٹس میں آنا شروع ہو جائے گی کہ جی آپ نے باقیوں کا بتا دیا, ہمارے لیے نہیں بتایا. اب اس میں باقی زوڈک سائنس کے لیے جو ہے نا, یہاں پہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں, ورد بتا دیتا ہوں. وہ کیونکہ روحانی باتیں چل رہی تھیں تو اس اعتبار سے ایک ہدیہ میں آپ کو کرتا جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے یا غنی, اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے, لیکن آپ نے اس کو پڑھنا تھوڑا سا اس طریقے سے ہے, یا غنیوں من کلے یا غنی, کہ اللہ تعالیٰ تو خود غنی ہے, تو مجھے بھی غنی کر دے. تو اس نسبت سے آپ نے پڑھنا ہے, اللہ کو اس کے اسم مبارک کی تعریف کرتے ہوئے اپنے لیے مانگنا ہے. تو اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ, اول آخر 11 دفعہ کسی بھی درود شریف کے ساتھ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا تعلق کسی بھی زوڈک سائن سے ہو, آپ کا تعلق کسی بھی فیلڈ سے ہو, آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں, آپ ایون خاتون خانہ ہو, اسٹوڈنٹ ہو, اپنے اپنے لیول پہ کوئی بھی رزق روزی کما رہے ہوں, آپ ہر سطح کے اوپر یہ ورد کر سکتے ہیں. آپ کی جو توفیق ہوگی, جو استطاعت ہوگی, جو محنت ہوگی, جو ان پٹ ہوگی, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے وسائل کے مطابق جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ بڑھا کے دینا شروع کر دے گا. تو یہ ایک وظیفہ ہے جو کہ تمام زوڈک سائنس کر سکتا ہے. جی بالکل. اچھا ایک اور تھا چھوٹا سا, کہ اکثر میرے ناظرین جو نا اس میں کہتے ہیں قرضے ہیں سر پہ, تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کوئی وظیفہ ہو. دیکھیں ایک تو قرض کے لیے تو یہ مال میں اضافے کے لیے میں نے آپ کو یہ بالکل. دوسرا جو ہے ایک بہت اچھا وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبب بنا دے کہ جس میں کوئی اچھے وسائل بن جائیں کہ قرض ادا ہو جائے, کوئی ایسا اچھا وسیلہ بن جائے کہ جو لوگ اپنی جائز شرعی حاجات پورا کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے کہ بچیوں کی شادی ہے یا دیگر معاملات ہیں, بیماریاں ہیں, مسائل ہیں بہت, یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ اللہ کے گھر کی زیارت کر لیں, روحانی سفر کر لیں, اپنے والدین کو یہ سفر کروا دیں. اس اعتبار سے ایک وظیفہ جو ہے وہ ہر طرح کے لوگ کر سکتے ہیں. آپ کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو, آپ کا تعلق کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے ہو, آپ یہ کر سکتے ہیں, جس میں آپ نے پڑھنا صرف اتنا ہے, یا مسبب الاسباب, اور اس کے بعد آپ نے ایڈ آن کرنا ہے یا مسبب الاسباب بحق کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو آپ نے نبی اور ان کی آل کے صدقے مانگنا شروع کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو عطا کرے گا. یہ وظیفے کی ایک تسبیح کر کے, لیکن اس میں درمیان میں رکنا ہے, تسبیح کے درمیان میں رک کے آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم کرے گا. تو یہ مطلب ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں, ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اگر آپ بہت مصروف ہیں تو دن میں ایک وقت کسی ایک نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین یہ تھے سید مصور علی زنجانی صاحب. تو سر کا نمبر جو ہے باٹم اسکرین پہ چل رہا ہے,
اور ان کا شیڈول انہیں سے پوچھتے ہیں کہ یہ ٹریول بہت کرتے ہیں تو جی بالکل، میری ٹریولنگز ہوتی ہے پورے مہینہ میں پہلی سے لے کے 7 تک موجود ہوتا ہوں کراچی میں ہم لوگ کا اپنا آفس ہے عرصہ دراز سے، وہاں پہ آپ لوگ مجھے مل سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں ہر مہینے 15 16 17 3 دن کے لیے موجود ہوتا ہوں راولپنڈی میں، وہاں پہ بھی ہم لوگ کا اپنا ایک آفس ہے. اس کے علاوہ باقی پورا مہینہ میں رہتا ہوں لاہور میں. تو آپ لوگ چاہے ان شہروں میں ہوں یا آپ لوگ کسی بھی شہر یا کسی بھی ملک میں ہوں تو آپ لوگ میرے انہی نمبرز کے اوپر مجھے واٹس ایپ کے تھرو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل کوئی بھی اپنا جائز مسئلہ ہے، کوئی اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی ضرور ہیلپ آؤٹ کی جائے گی. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بہت خوش آپ قسمت کی ہوں آج کے محبت کا ساتھ شکریہ، آپ کے آنے کا میرا آج شکریہ. آپ کے ساتھ پروگرام ہوا پہلا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلتا رہے گا انشاءاللہ یہ سلسلہ. تو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.